الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حالات و واقعات پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کی پی ڈی ایم گروپ کی سرکردہ جو 3 جماعتیں ان کے حالات پاکستان میں کیا ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی، یا جس طرح سے نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے یا جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس ویڈیو کے اندر چھوٹی سی بات کروں گا جی فرخ حبیب صاحب کی۔ آپ یہ چند بیانات فرخ حبیب صاحب کے ان کے فیملی کے ذرا سنیں گے تو آپ کو ساری پکچر کلیئر ہوگی۔ پھر میں کوشش کروں گا کہ جو فرخ حبیب صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ پریس کانفرنس اپنے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں تو آپ وہاں پر سن سکتے ہیں، اگر کوئی چاہے تو وہ دیکھ لینا جی۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب آپ پریس کانفرنس وہ والی دیکھیں گے تو اس میں 2 چیزیں بڑی نوٹ کرنے والی۔ ایک تو فرخ حبیب صاحب کا گیٹ اپ جو ہے اس کے اوپر آگے بات کروں گا، دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جی جو پریس کانفرنس میں نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے وہ ہے اون چودھری صاحب۔ اون چودھری صاحب فرخ حبیب صاحب کی تاریخ کو زیادہ مختلف نہیں ہے۔ فرخ حبیب صاحب اسٹوڈنٹ لیڈر سے 2008 سے تقریباً پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، انتھک محنت کی، نوجوان ورکر تھا، مگر پانی فیصل آباد کا تھا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا، گو میں نے بھی پانی فیصل آباد کا پیا۔ اس کے علاوہ اون چودھری صاحب جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے، یہ وہ شخص ہے جی جنہوں نے عمران خان صاحب کی شادی کروائی، عمران خان صاحب کی تمام معاملات آگے پیچھے سب کچھ کیا گیا، لیکن جب چھلانگ لگانے کا وقت آیا تو سب سے پہلے کشتی سے چھلانگ لگائی گئی، اور چھلانگ لگانے کے بعد پھر وہ کہاں کہاں نہ گھومے، حکومت میں بھی رہے، نگران حکومت میں بھی رہے، استحکام پاکستان پارٹی میں اب جناب کلیدی کردار ادا کرے، جہانگیر ترین صاحب کے دستے راست گنے جاتے ہیں، اسی طرح کبھی عمران خان صاحب کے دستے راست گنے جاتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ معاملات کدھر ہو جاتے، پھر میں آگے آپ کو تفصیل کروں گا۔ پہلے آپ یہ چند فرخ حبیب صاحب کے بیانات کہ وہ 9 مئی والے دن کہاں تھے، ان کے والدین، ان کے بچہ یا اور جو لوگ ہیں ان کے جو میرے پاس اویلیبل کلپ ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ یہ پہلے دیکھیں پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں عمران خان نے ان کے نام بھی لیے ہیں۔ آج پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے للکار دیا ہے پکڑ کے۔ پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں، فیصل آباد میں بھی آپ لوگ باہر نکلیں، فیصل آباد میں ڈی ٹائپ پول کے اوپر اکٹھے ہوں، ضلع کونسل چوک کے اوپر اکٹھے ہوں، پورے شہر کو جو ہے وہ آپ وہاں پر اکٹھے ہو کے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں بھرپور طریقے سے۔ عمران خان 22 کروڑ عوام کی جان ہے، عمران خان کوئی اکیلی جان نہیں ہے، قوم کی آخری امید ہے۔ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، کوئی پتہ نہیں عمران خان کو یہ رینجرز آج اغوا کر کے لے کے گئے ہیں، ان کی جان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ لہذا ابھی فوری سارے باہر نکلیں، میں بھی وہاں پہ پہنچ رہا ہوں، آپ بھی پہنچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے فرخ حبیب کو اور ارسلان ارشد کو اور اس کی مسز کے بھائی سلمان صادق کو 27 ستمبر کی رات بلوچستان سے کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں، جن کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، مگر بلوچستان کی گورنمنٹ اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس ہیں۔ میری چیف منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ نوٹس لے کر انصاف کا پتہ کریں کہ وہ کہاں ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کروائیں، تاکہ اگر ان کا کوئی جرم ہے تو وہ ان کا سامنا کر سکیں۔ ہم حب الوطن لوگ ہیں، ہم نے نہ باہر جانا ہے نہ ہماری کوئی جائیدادیں باہر ہیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں اور اس وقت بھی ہم لوگ دن رات رو رہے ہیں اپنے بیٹوں کی تلاش کے لیے۔ خدا کے لیے آپ چیف جسٹس صاحب ہماری کوئی ہیلپ کریں تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ اگر فرخ حبیب پہ کوئی ایسا جرم ہے تو اسے السلام علیکم، میں نبیل ارشد فرخ حبیب کا بڑا بھائی۔ میرا بھائی فرخ حبیب
میرا بھائی ارسلان ارشد اور میری بھابھی کا بھائی سرمد صادق جو 27 ستمبر کو گوادر سے اغوا ہو چکے ہیں، جو بلوچستان حکومت نے تسلیم کیا ہے، اس کے بعد میں اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے محترم اپیل کرتا ہوں، اگر میرے بھائی کا کوئی قصور ہے تو اس کو عدالتوں میں پیش کرے۔ میرا بھائی ایک سچا اور وطن سے محبت کرنے والا ہے، اور جتنی سیاست اب تک ہم نے کی ہے، ہم نے عبادت سمجھ کے کی ہے۔ ہم نے کہیں باہر نہیں جانا، نہ ہماری کوئی جائیدادیں باہر ہیں، نہ ہم نے جانا ہے۔ ہم میں ایک پاکستانی، ہماری رگوں میں ایک پاکستانی خون ہے۔ ہم بہت تشویش میں ہیں اور بہت زیادہ کرب میں گزر رہے ہیں۔ ہماری پوری فیملی ایک بہت بڑے امتحان اور کرب سے گزر رہی ہے۔ خدایا میں اپنے اداروں کو، اپنے چیف جسٹس کو ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں، اگر میرے بھائی کا کوئی قصور ہے تو اسے پیش کیا جائے، ہم اس کو فیس کریں گے۔ عمران خان کی ساری جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہی، 27 سالہ جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہی، کہیں بھی انہوں نے قوم کو مشتعل ہونے کا نہیں کہا۔ عمران خان قوم کے درمیان اور اس ظلم کے درمیان ایک آخری امید ہیں، اس ظلم اور قوم کے درمیان ایک آخری امید ہیں، اسی امید کے تحت قوم پرامن رہی ہے۔ آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں، بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ عمران خان کی ساری جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہی، 27 سالہ جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہی، کہیں بھی انہوں نے قوم کو مشتعل ہونے کا نہیں کہا۔ عمران خان قوم کے درمیان اور اس ظلم کے درمیان ایک آخری امید ہیں، اس ظلم اور قوم کے درمیان ایک آخری امید ہیں، اسی امید کے تحت قوم پرامن رہی ہے۔ جب 9 مئی کے بعد پاکستان کے اندر ایک سانحہ ہوا، اس کو سانحہ کہہ لیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، وہ کبھی تاریخ اپنا انالیسس کرے گی تو آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ کیا عمران خان سچے تھے یا وہ لوگ سچے تھے جنہوں نے کی حکومت میں یہ کام ہوا؟ اور عقل جو وہ یہ کہتی ہے کہ جس کو اگر دیکھا جائے تو اس 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا؟ کون کون لوگ تھے جن کو یہ فائدہ ہوا؟ کون سا ملک ہے جس کو اس چیز کا فائدہ ہوا؟ یہ ساری مختلف اوقات کے اندر میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بیان کی۔ چلیں بہرحال کہ جی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھی جب چھوڑنا شروع ہو گئے، سب سے پہلے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جو پہلے گنگا نہائے ان میں لوگ چھلانگ مارتے تھے عمران خان کی کشتی سے، اور جنہوں نے مفادات لیے ہوئے تھے پھر وہ لوگ جو ہے وہ چھلانگ مار گئے۔ چھلانگ مارنے کے بعد پریس کانفرنس میں گئے، پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ گنگا نہائے، گنگا نہانے کے بعد وہ پاک صاف ہو گئے۔ پھر لوگوں نے، انٹرنیشنل میڈیا آبزرور نے اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ یہ کون سا طریقہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، جس کے تحت جو پریس کانفرنس کے اندر جاتا ہے اس کے اوپر سارے کیسز ختم، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا یار یہ تو واقعی بدنامی ہو رہی ہے، تو سکرپٹ کو چینج کیا جائے۔ پھر انہوں نے جناب عثمان ڈار صاحب کو جب لانچ کیا تو ایک گھر کے اندر وہ سارے کیمرے اٹھا کے لائے گئے، پورا سسٹم جو ہے ریکارڈنگ کا وہ لے کے آئے، مائک کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی، لیکن اس میں بھی چند ایک غلطیاں کر گئے جو پھر لوگوں نے پکڑی، اور پکڑنے کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی درگت بنائی اس پریس کانفرنس کی، جس طریقے سے عثمان ڈار صاحب بھاگے ہوئے آئے، یا ان سے پہلے جس طرح ابھی آپ نے فرخ حبیب صاحب کی فیملی کے کچھ کلپس آپ نے سنے ہیں، اسی طرح فرخ حبیب جو عثمان ڈار صاحب ان کی فیملی، ان کی والدہ، ان کے بھائیوں کے بھی کلپ، ان کے گھر کے اوپر جو قیامت ٹوٹی، وہ ایک جینون کیس تھا، لیکن آخرکار اس بندے کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کا کیس ذرا مختلف نوعیت کا تھا۔ تو اس کے اوپر جب وہ جو اینکر صاحب ہیں یا وہ میڈیا چینل ہے اس کے اوپر لے دے ہوئی، تو پھر وہ میڈیا چینل کو بھی ذرا بیک فٹ پر جانا پڑا، اور وہ جو اینکر صاحب تھے ان کو بھی بیک فٹ پر جانا پڑا، لیکن عثمان ڈار صاحب کی جان چھوٹ گئی۔ اس کے بعد صداقت عباسی صاحب، ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا۔ وہ ریکارڈ کرنے کے بعد جب ایک نجی چینل کو دیا گیا تو اس نے پہلے 2-3-4 دن مزاحمت کی، اس نے کہا اس کا سکرپٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر جو صداقت عباسی صاحب کے حالات و واقعات وہ درست نہیں ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر اس وقت تک صداقت عباسی صاحب اپنی والدہ کے ساتھ دھاڑے مارتے روتے ہوئے، وہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، اپنے بچوں کو ملتے، اپنی بیوی بچوں کو ملتے ہوئے جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے ذرائع کے مطابق، میں کنفرم تو نہیں کر سکتا لیکن ذرائع کے مطابق انہی کے گھر کے اندر پھر جناب صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا، اور عادل عباسی صاحب جو اینکر ہیں انہوں نے وہ جناب جو ریکارڈ شدہ وہ ان کا جو انٹرویو تھا
اس کو جناب وہ کیا تو پھر اس میں ٹائی کا ایک ایشو آ گیا. ٹائی جو تھی وہ بدلنا بھول گئے. جو اس وقت تھی وہ جب انٹرویو لیا گیا کوئی اور تھی, جب انٹرو دیا گیا, جب اسٹوڈیو کے اندر اس کی کانٹ چھانٹ کے بعد اس کو تیار کیا گیا تو ٹائی کا کلر اور تھا. وہ جناب پریس کانفرنس وہاں سے پٹ گئی, لوگوں نے اس کو بھی پکڑا. یہ ہوا جی. اب آئی باری جی فرخ حبیب صاحب کی. ابھی آنے والے دنوں کے اندر تین یا چار پریس کانفرنس بڑی جو ہیں وہ آئیں گی. اس میں شیخ رشید ہیں, کچھ اور 3-4 لوگ ہیں جو ابھی پائپ لائن کے اندر موجود ہیں. یہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سی جگہ سے آپ کو پریس کانفرنسز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور کہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں چھیڑا جائے گا. بہرحال کہ جی مختصر سی بات یہ کہ فرخ حبیب صاحب نے جو سٹیٹمنٹیں دی ہیں, انہوں نے جو ایلیگیشن عمران خان صاحب پر لگائے وہ اپنے الفاظ میں اپنی باتوں کی نفی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو آپ ان کے کلپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے آپ کو شیئر کیا کہ 9 مئی والے دن وہ کہاں تھے, یہ بھی آپ کو سامنے آ گیا. اس کے علاوہ بے شمار باتیں جو انہوں نے کی ہیں, لیکن عثمان ڈار ایک مجبوری کے تحت اس نے پریس کانفرنس کی. وہ اس کی کیا مجبوری تھی وہ دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن فرخ حبیب صاحب کے کچھ معاملات چل رہے تھے جی, جو عمران خان صاحب سے دوری اختیار تھی, لیکن دل کے اندر عمران خان صاحب کے اندر مطلب کہ اچھے الفاظ نہیں تھے. کیوں؟ ان کی چند ایک باتوں پر عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ان کو رسپانس اچھا نہیں کیا تھا. اسی طرح جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر بھی فرخ حبیب صاحب نے کچھ جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہینڈل کرنے کی کوشش کی, جو پھر بعد میں کور کمیٹی جو ہے اس نے اس پر اپنے اعتراضات شو کیے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کے متعلق جو آرڈر جاری کیا کہ فرخ حبیب صاحب جو بھی اپوائنٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں یا جو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے, اس کے اوپر پوری نگرانی کی جائے. پھر ایک وقت آیا جی جب حکومت ٹوٹ گئی, لوگ چھوڑ کر چلے گئے. پھر اس کے بعد فرخ حبیب صاحب جو ہے وہ زیادہ زمان پارک بنی گالا اس جگہ پر اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیو کیا, اور ایکٹیو کرنے کے بعد فرنٹ مین کا جو ہے وہ رول ادا کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جناب دوبارہ جو ہے مقام حاصل کرنے کی کوشش کی, اور آخری دم تک جس دن یہ گرفتار ہوئے ہیں اس سے ایک دن پہلے جو ٹویٹ انہوں نے کیے, جو ویڈیو شیئر کی, جو عمران خان صاحب کے متعلق جو بیانات ہیں, وہ جو لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وہ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. میں یہاں پر بتاؤں گا تو بات لمبی ہے. بہرحال کہ جی بات یہ ہے کہ فرخ حبیب صاحب جو ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, جو الزامات عمران خان صاحب پر لگائے, جو سب سے غلیظ قسم کا مطلب کہ انہوں نے فرا گوگی کا ذکر کیا, بشرا بیگم صاحبہ کے متعلق بات چیت کی, اسی طرح اور بے شمار چیزیں جو آپ اگر چاہیں گے تو وہ نیچے پریس کانفرنس جو مکمل میں ڈھونڈ کے ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں جی, اگر مل جائے تو پھر آپ دیکھ لینا اس کو کیا کیا الزامات انہوں نے لگائے. میں نے جو سنی ہے میں اس میں سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر, لیکن یہ ساری باتوں کے اندر انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس 2 راستے تھے, ایک آدم کا راستہ تھا, ایک شیطان کا راستہ تھا. اب اگر سوچا جائے 2008 سے لے کر گرفتار ہونے تک کیا وہ شیطان کے ساتھی تھے؟ اس کا مطلب وہ خود شیطان تھے. یہ مطلب کہ سوچنے والی بات جو ان کی بات ہے, میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا. محنت انہوں نے کی ہر چیز کی. جو انہوں نے کہا جی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, وہ اچھا سوچ سکتا ہے, وہ برا سوچ سکتا ہے. اگر عمران خان صاحب برے تھے, یہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں ان کو بہت دیر پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا. جو لوگ جس وقت عدم اعتماد ہوئی ہے, اگر عمران خان صاحب ان کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے تھے تو ان کو اس وقت چھوڑ دینا چاہیے تھا جب عمران خان صاحب برسر اقتدار تھے, پورے جوبن پر تھے. انہوں نے انجوائے کیا. پھر جب پیچھے سے ڈنڈا آیا یا پیچھے سے جو رجیم چینج کا جو پروسیس ہے وہ جس طریقے سے سندھ ہاؤس سے چلا, یا جس طرح سے وہ کھاد اور انڈے اور جناب کوک اور پیپسی اور دیگر چیزیں جو ہے وہ سب کچھ مشروبات جو ہیں وہ پیش کیے گئے. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جو بیان نہیں کی جا سکتی, یہاں پر کچھ ایسے معاملات بھی وہاں پر ہوئے ہیں, وہ سہولیات تمام ان کو میسر کی گئیں. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو تھیلے تھے وہ بھرے گئے مٹی سے یا کسی اور چیز سے بھرے گئے, پھر وہ تھیلے اٹھا کر ڈگیوں میں ڈال کر وہ تھیلے مٹی کے جو ہے پودوں کو ڈالنے کے لیے اپنے جو ان کے باغات ہوں گے ان کے, تاکہ پودوں کو پھل زیادہ لگے, وہ اس سلسلے میں وہ لے کر چلے گئے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. اس کے بعد عمران خان صاحب برے ہو گئے. پھر یہ سارا کام ہوا. اگر یہ عمران خان صاحب کی حکومت ناکام تھی
اگر عمران خان صاحب اچھے نہیں تھے، اگر عمران خان صاحب کے سارے معاملات غلط تھے، اگر سائفر پر عمران خان صاحب نے غلط سٹانس لیا تھا، اگر عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے کچھ چیزیں غلط لی تھیں، عمران خان صاحب نے روس جاتے وقت اپنی کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، عمران خان صاحب جو مختلف فیصلے کرتے رہے وہ غلط تھے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ میڈیا پر آ کر، جب اس وقت آ کر جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اگر اس وقت بیان کر سکتے اس وقت تو کوئی پابندی نہیں تھی، اس وقت تو بدنامی کا باعث بھی نہیں بننا تھا، ان کی سیاست بھی بچتی، انہوں نے کہ ایک اصولی سٹانس لیا، لیکن اس وقت عوام کسی اور جگہ تھی، یہ اس خوف سے دبکے رہے، عوام کو ساری حقیقت پتہ تھی، ان کی مجبوریاں جو ہیں، ان کی آڈیو ویڈیو کچھ ایسے سکینڈل جو ان لوگوں کے ہوں گے، کوئی کرپشن کے، کوئی اور اس کے بے شمار چیزیں ہیں، وہ جناب جو چیزیں تھیں وہ تھیلے کے اندر اس وقت بند تھیں، باہر نہیں آ سکتی، اب انہوں نے دکھانا شروع کیا۔ بہرحال کہ جی بات یہ ہے کہ فرخ حبیب صاحب جو ہیں انہوں نے جو الزامات لگائے اس میں ان کو خود ہی بیٹھ کر سوچنا چاہیے، اور آنے والے وقت کے اندر وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے بہتری ہوگی۔ استقام پاکستان پارٹی ان کو اب مبارک ہو، لیکن اس کے اوپر بسرا صاحب جو ہیں چشتیاں والے، انہوں نے جناب سٹیٹمنٹ دیا کہ تمام لوگ چھوڑ کے چلے جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہاں پر کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے متعلق بھی، وہ بھی امپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شیر افضل مربت ہے، انہوں نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک بات کہی ہے، آج ان کا ایک سوشل میڈیا پر بیان چل رہا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ان لوگوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور بے شمار لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت جو شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، آج بھی ان کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس مشکل کے وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیا جائے، ان کو مقام بھی دیا جائے، ان کو عزت بھی دی جائے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت فرخ حبیب صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پریس کانفرنس کا جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، ذرائع کے مطابق میں 3 دفعہ کہتا ہوں جی، غیر حتمی غیر سرکاری طور پر جو خبر آئی ہے سوشل میڈیا پر آئی تھی کہ جب فرخ حبیب صاحب کی پریس کانفرنس ہو گئی تو ایک صاحب اڈیالہ جیل میں وہ ورکر ہوگا، کوئی اور بندہ ہوگا، سرکاری ہوگا، سرکاری بندہ ہی کام کر سکتا، اس نے جا کے عمران خان صاحب کو وہ ویڈیو دکھائی جو پریس کانفرنس تھی کہ عمران خان صاحب آپ کا قابل اعتماد ساتھی فرخ حبیب چھوڑ گیا۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں جی، آپ مجھے ویڈیو کو دکھا رہے ہیں، کہتا نہیں میں آپ کو دکھایا اس لیے دکھایا ہے کہ شاید آپ کو پتہ نہ، چلو میں نے آپ کی بہتری کے لیے کام کر دیا، ذرائع کے مطابق جو خبر ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ اور چند ایک باتیں کی عمران خان صاحب کو پریشان کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے کہا مجھے یہ بھی پتہ ہے، اس نے کہا جی آپ پر فردر جرم لگ جائے گی۔ عمران خان صاحب نے مجھے کہا جی مجھے یہ بھی پتہ ہے، اس نے کہا جی سزا ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب نے جی کہا جی کہ مجھے بھی پتہ، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہونا ہے۔ تو لیکن عمران خان صاحب نے جو مزیدار سوال کیا کہ آپ کو کس نے بھیجا، پھر دوبارہ پوچھا، تو اس پر اس بندے کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میں نے تو اپنی طرف سے آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے کہ فرخ حبیب بھی چھوڑ گیا، یعنی عمران خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش کی، جیل کے اندر پیغام بھیجا گیا۔ اب کن لوگوں نے بھیجا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں، جو عمران خان صاحب کے ناقد ہیں، جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے، جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، جو سب سے بڑی مخالف جماعت ہے، اس میں سے کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اپنے اندر ایک سوال رکھتی ہیں، اپنے اندر ایک جواب رکھتی ہیں۔ لیکن میں اینڈ پہ ایک بات اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں جی کہ ابھی حالات و واقعات جنگ چلے گی عمران خان صاحب کی، اس دوران عمران خان صاحب کو کیا بھٹو بنایا جائے گا، اس دوران عمران خان صاحب کو کیا ریلیف ملے گا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن جس دن عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، حالات اسی وقت چینج ہو جائیں گے۔ یہ ابھی کٹھن لمحہ ہے۔ اور دوسری طرف ایک چیز، یہ جو کام کر رہے ہیں جی نواز شریف صاحب، جو جن کو لایا جا رہا ہے، جس کے متعلق کل لطیف کھوسہ صاحب نے، جو ایمبیسڈر صاحب ان کو سی آف کرنے آئے تھے، ان کے متعلق انہوں نے کہا جی کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے پاکستان کا، اس کے تحت جو سزا نواز شریف صاحب کو ملی ہوئی ہے، اس کے اوپر ان سے ہاتھ ملانے والے آدمی کو 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر ریٹ پٹیشن دائر کر دے گا تو وہ صاحب جو ہے وہ اس گرداب کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ اس وقت جو عمران کا مخالف ہوگا
وہ سونے کا ہو جائے گا، اس کو سونے سے تولا جائے گا، جو عمران کا ساتھی ہوگا اس کو کوڑا دان میں پھینکنے کی کوشش کی جائے گی، اس کا گھر بھی توڑا جائے گا، اس کے بچوں پر جبر تشدد کیا جائے گا، ان کی عورتوں کی عزت کو بازاروں میں کھینچا تانی کی جائے گی، اسی طرح اور بے شمار جو ظلم و زیادتیاں وہ کی جائیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرح حبیب صاحب کیا آئندہ چاہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں، چاہے وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، کیا اپنے حلقے کے اندر جب واپس جائیں گے لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے؟